کہیں دھرتی کی رگوں میں نہ لہو جم جائے، فصل کے بعد نئی فصل اگائے رکھنا، کوئی دشمن شب خون نہ مارے، کوئی دشمن شب خون نہ مارے، رات بھر ملت کے لوگوں کو جگائے رکھنا۔ یہ تھے شیر اہل حدیث یوتھ فورس محترم جناب حافظ ذاکر الرحمن صدیقی صاحب۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا مرکزی قائد حضرت مولانا علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ نعرہ تکبیر! زبیر احمد نعرہ تکبیر! قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان! قائدین مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان! جامعہ محمدیہ مرکز اہل حدیث کانپور! الحمدللہ 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 العلی الاعلی الذی خلق الارض والسماوات العلی والصلاة والسلام على سید البشر محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ المجتبى وأصحابہ المقتدى اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھئی اس کو ہاتھ چھوڑ دو، بس بار بار نہیں چڑھنا اس کو۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب الفقراء وجالسوہم وَأُحِبُّ الْعَرَبَ مِنْ قَلْبِكَ۔ وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النظر إلى الكعبة محض الإيمان۔ وقال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المدینۃ قبۃ الاسلام ودار الایمان وارض الحجرہ ومثوى الحلال والحرام۔ صدق اللہ العلی العظیم
وصدق رسوله النبي الكريم نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات ایک مرد قلندر کی ایک نگاہ میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ ہمیں دوست رکھتے ہیں جتنے ممالک، ہمیں دوست رکھتے ہیں جتنے ممالک، پیار اور محبت کا رشتہ ہے سب سے، ہمیں دوست رکھتے ہیں جتنے ممالک، پیار اور محبت کا رشتہ ہے سب سے، مگر اس تعلق پہ قربان جائیں، مگر اس تعلق پہ قربان جائیں، ہماری کئی نسبتیں ہیں عرب سے۔ گرامی قدر واجب الاحترام جانشین حضرت قاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، اونچے آواز سے کہہ دو رحمت اللہ، جناب محمد عامر صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی، محترم جناب مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، جناب ابو تراب صاحب، جناب مولانا محمد نعیم بٹ صاحب اور حافظ محمد یونس صاحب، دیگر قائدین کرام، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم میں تانوں ہی کیا ہے اور کسی نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری آوازیں بلند فرمائے۔ پتہ نہیں سمجھ سے بالا ہے کہ آپ دن پہ دن نیچے کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بلند فرمائے، اور بلند وہی ہوں گے جو اپنی آوازوں کو بھی بلند کریں گے۔ مجھے بتائیں، آپ کی آوازیں باطل کی آوازیں ہیں یا حق کی آوازیں ہیں؟ مجھے بولو، آپ کی آوازیں شرک کی آوازیں ہیں یا توحید کی آوازیں ہیں؟ آپ کی آوازیں بدعات کی آوازیں ہیں یا کہ سنت رسول کی آوازیں ہیں؟ آپ کی آوازیں کفر کی آوازیں ہیں یا اسلام کی آوازیں ہیں؟ آپ کی آوازیں مزاروں کی آوازیں ہیں یا آپ کی آوازیں حرمین شریفین کی آوازیں ہیں؟ تو مجھے بتاؤ، آپ کی آوازیں جو ہیں وہ پست ہونی چاہیے یا بلند ہونی چاہیے؟ جو ایمانداری سے اس بات کو سمجھتے ہیں وہ میرا ساتھ دیں پوری طرح، اس طرح نہ کریں جس طرح فدا صاحب نے کتنی خوبصورت نظم پڑھی اور ماشاءاللہ انہوں نے کہا بھی سارے سبحان اللہ کہنا، میرا ساتھ دینا، مگر آپ نے ساتھ نہیں دیا۔ اور پھر جناب ذاکر الرحمان صاحب نے، قائد یوتھ فورس نے جو شاندار خطاب فرمایا، اس میں بھی آپ نے جس طرح ساتھ دینے کا حق تھا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ جب آپ تشریف ہی لے آئے ہیں اور بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو اپنی زندگی کا اور اپنی موجودگی کا ثبوت مہیا کریں۔ کرو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بات یہ ہے کہ یہ جو نشست ہے یہ ہے حرمین شریفین کے حوالے سے، اور میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، اہل کفر نے
اور اہل باطل، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے، میرے اور آپ کے پیارے رسول، سارے جہانوں کے سردار، انبیاء کے امام، کالی کملی والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملہ کیا اور آپ کے گستاخانہ خاکے بنائے، آپ کے کارٹون بنائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اعلان کر کے امریکہ میں قرآن پاک کو، کلام اللہ کو جلایا، اور اب ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ حرمین شریفین ہے۔ آج میں آپ کو صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں، میری بات پلے باندھ کر لے جانا، یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے، یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے، بات کو سمجھو۔ جس طرح اللہ کے قرآن کو بچانا، اس کی عزت و حرمت کو بچانا، دین اسلام کو بچانا، اس کا دفاع کرنا، اور جس طرح سرور کائنات کی ختم نبوت کو بچانا ہم سب مسلمانوں پر فرض، لازم اور واجب ہے، اسی طرح حرمین شریفین کو بچانا، ان کی حفاظت کرنا، اس کا دفاع کرنا بھی ہم تمام مسلمانوں پر لازم و واجب اور فرض ہے۔ تحفظ حرمین پہ، تحفظ حرمین پہ، تحفظ حرمین پہ۔ یہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اتنے میٹھے نعروں سے تحفظ حرمین کا تحفظ نہیں ہوگا، آپ کو اپنی زندگیوں میں حرارت پیدا کرنی پڑے گی، صحابہ والا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا۔ سیدھے ہو کر بیٹھے، سیدھے ہو کر، ٹیڑھے ہو کر نہ بیٹھیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اگر اہل حدیث سیدھے ہو گئے تو انشاءاللہ باقی ساری دنیا سیدھی ہو جائے گی۔ آپ سیدھے ہو کر بیٹھیں، آپ بیدار ہو گئے۔ ہمارے بٹ صاحب بیداری ملت تحریک میں چلا رہے ہیں، اگر اہل حدیث بیدار ہو گئے تو انشاءاللہ باقی امت بھی ساری بیدار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور آپ بیدار ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا دن بدن ہٹھا نہیں جاؤ گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، نعرہ تکبیر، جامعہ محمدیہ مرکز اہل حدیث کانپور۔ حرمین شریفین ہمارے دین اور ایمان کے مرکز ہیں، سارے کہو سبحان اللہ۔ ہمارا دین اور ایمان کہاں سے آیا ہے؟ اونچی بولو، ایمان نال دسو، کدی کسی مولوی نے تو انہوں کیا بھی سیرہ لگا کرو انجا؟ کدی کسی ایک بندے نے کیا ہو؟ سارے تو انہوں کہتے ہیں زبان ہلاؤ، تو تسی سیرہ لاؤ دیو زبان، اللہ ہی تو انہوں ہدایت دے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہمارے دین اور ایمان کے مرکز کون سے ہیں؟ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ۔ یہ ایمان جو ہے وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے آیا ہے یا بغداد سے آیا ہے، یا اجمیر سے آیا ہے، یا کلیر سے آیا ہے، یا ہندوستان سے آیا ہے، یا ایران سے آیا ہے، یا عراق سے آیا ہے؟ ساری دنیا کو ایمان کا نور ملا ہے تو وہ مکہ مکرمہ سے ملا ہے، مدینہ منورہ سے ملا ہے۔ تیرا میرا رشتہ کیا؟ حرمین سے رشتہ کیا؟ حرمین سے رشتہ کیا؟ اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کا لازمی جزو ہے، جس طرح کملی والے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی محبت ایمان کا لازمی جزو ہے، جس طرح کلام مجید فرقان حمید کی محبت اسلام کا اور ایمان کا لازمی جزو ہے، اسی طرح حرمین کی محبت بھی، اور اس خطے کی محبت بھی، اس علاقے کی محبت بھی ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ حرمین سے محبت، حرمین سے محبت، ایمان ہے ہمارا، حرمین کی محبت ایمان ہے ہمارا۔
حرمین کی محبت ہاتھ کھڑے کر کے کہو سارے حرمین اینج کرو سارے کھڑے ہو کے کہو حرمین کی محبت اچھی بھی بولو اچھی بولو سارے حرمین کی محبت محبت حرمین پہ محبت حرمین پہ محبت حرمین پہ حرمین سے رشتہ کیا حرمین سے رشتہ کیا میرا رشتہ کیا پاکستان کا مطلب کیا ایک بات تو میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں یہ سارے بریلویوں کے لیے دیوبندیوں کے لیے اہل حدیثوں کے لیے بیٹھ جائیں جزاکم اللہ اور جو لوگ اللہ رسول سے محبت رکھنے والے ہیں جو بھی ہیں کسی بھی مکتب فکر کے سب تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں جو کملی والے پیغمبر سرکار دو عالم نبی مکرم رسول معظم پیغمبر اعظم ہادی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کی زبان وحی الہی کی ترجمان سے یہ بات ارشاد فرمائی ذرا توجہ سے آپ نے فرمایا علماء تشریف فرما ہے قائدین موجود ہیں احب العربہ لسلاسن احب العربہ لسلاسن کہ 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تم ہمیشہ عرب سے محبت رکھنا 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیشہ عرب سے محبت رکھنا کس سے محبت رکھنی ہے عجم سے اونچی بولو عجم سے افریقہ سے امریکہ سے یورپ سے حضور نے کیا فرمایا ہے احب العربہ پہلے بھی میں نے خطبے میں ایک حدیث پڑھی ہے احب الفقراء وجالسوہم حضور نے فرمایا غریبوں فقیروں سے محبت کیا کرو اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرو دعا کرو اللہ تعالی ہمیں غریبوں فقیروں سے محبت عطا فرمائے اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَأُحِبُّ الْعَرَبَ مِنْ قَلْبِكَ اپنے دل کی گہرائیوں سے عرب کے ساتھ محبت رکھنا یہ کس نے ارشاد فرمایا کس نے ارشاد فرمایا حضور نے کس نے ارشاد فرمایا حضور نے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اور دوسری حدیث مبارکہ حضور نے یہ نہیں کہا عجم سے محبت رکھنا امریکہ سے افریقہ سے یورپ سے یا ایشیا سے یا فلانے سے حضور نے فرمایا عرب سے محبت رکھنا اور آگے دوسری حدیث مبارکہ احب العرب لثلاث 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تم ہمیشہ عرب سے محبت کرنا وہ وجوہات کیا ہیں یہ جو لوگ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی بجائے ادھر ادھر جانا زیادہ پسند کرتے ہیں اور مرکزوں کی اور درباروں کی اور سرکاروں کی ان کے دلوں میں محبت ہے اور ان کی بھی محبت پال رہے ہیں دعا کرو اللہ سب مسلمانوں کے دلوں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی محبت پیدا فرمائے عزیزان گرامی قدر حضور نے فرمایا احب العرب لثلاث 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تم ہمیشہ عرب سے محبت رکھنا ذرا بات توجہ سے سننا سب سے پہلی وجہ کیا ہے فرمایا وَأَنَا عَرَبِيٌّ وَأَنَا اونچی بولو وَأَنَا حضور فرماتے ہیں میں عربی ہوں سارے کہو سبحان اللہ اب کسی مسلمان کے لیے عرب کے خلاف بغض رکھنا جائز ہو سکتا ہے اس کے خلاف عناد رکھنا مناسب ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ دشمنی رکھنا اور اس کے خلاف دن رات بکواس کرنا اور بھونکنا اور عرب کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرنا اور عرب میں فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کرنا اور عرب میں دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کرنا اور سعودی عرب میں دہشت گردی کرنا
اور مختلف ہیلوں اور بہانوں سے وہاں فسادات کروانا اور حرمین شریفین کو نشانہ بنانا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اہل اسلام ہیں، بتائیں ایسا کرنے والا اور سوچنے والا جو ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ چاہے پاکستانی ہو، چاہے ایرانی ہو، چاہے عراقی ہو، چاہے کوئی ہو، میرا ایمان ہے کہ جو عرب سے دشمنی رکھتا ہے وہ اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان اور مومن ہو سکتا۔ حرمین کا جو دشمن ہے، حرمین کا جو دشمن ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، آپ ذرا میری بات توجہ سے سن لیں، سماعت فرما لیں۔ یہ جو آپ کہیں گے جی عرب تو بہت بڑا علاقہ ہے، عرب کی آپ بات کر رہے ہیں، تو میں آپ کو ذرا حدیث مکمل کر لوں، یہ درمیان میں نہ رہ جائے، پھر میں یہ بات بھی آپ کو بتلاتا ہوں۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، یہ غور فرمائیں، کتنا بڑا رشتہ اللہ کے رسول نے بتلایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہاں ہمارے لوگ جو ہیں پنجاب کے، پاکستان کے، بلکہ پوری دنیا میں یہ محاورہ مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ میں ہے کہ میاں ہم تمہیں نہیں دیکھتے، تمہارے مالکوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں تمہارا نہیں بلکہ تمہارے بڑوں کا لحاظ ہے۔ اب مولانا عبدالوکیل صدیقی تو دنیا سے چلے گئے، اب ہم عامر صدیقی کو نہیں دیکھتے، مولانا عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں۔ جب یہ کوئی حکم فرماتے ہیں تو ہمیں مولانا قاری عبدالوکیل یاد آ جاتے ہیں، اور اس تعلق کو نبھانے کے لیے ہم ساری سری جاری رکاوٹیں ختم کر کے یہاں آپ کے اس مرکز میں اس میں حاضری دینا جو ہے وہ اپنے لیے لازمی اور ضروری سمجھتے ہیں۔ اور بہت لوگ ہیں، آپ کو بھی واسطہ پڑتا ہے ایسے کئی لوگوں سے کہ جن کو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے بڑوں کی وجہ سے اور ان کے اکابر کی وجہ سے ان کا احترام کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وَأَنَا عَرَبِيٌّ، میں عربی ہوں۔ اب اس سے بڑا کوئی واسطہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ شرم آنی چاہیے ان کو، غیرت کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ جو دن رات عجم کی خاطر عرب کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اینکر پرسن ٹی وی چینلوں پر ٹیں کرنے والے اور اسمبلیوں میں ایوانوں میں بیٹھ کر عرب کے خلاف بکواس کرنے والے، اللہ کی قسم ہے اگر انہوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو کل قیامت کے دن سرور کائنات محمد رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ یاد رکھنا، ان کو پتہ نہیں ہے یہ مغرب زدہ لوگ ہیں جو حرمین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا حرم کو بندے لات و منات کیا جانے۔ سنو، اقبال کے بڑے حوالے تم دیتے ہو حکمرانوں، سیاستدانوں اور ٹی وی چینلوں پر بیٹھنے والے مفکروں اور دانشوروں، اقبال کو پڑھو۔ اگر تم نے قرآن کو نہیں پڑھا، حدیث کو نہیں پڑھا، اللہ کی قسم ہے تم نے قرآن کو پڑھا ہوتا، قائد اعظم کو پڑھا ہوتا تو تم اپنی گردنیں کٹا لیتے، مگر عرب کے خلاف ایک کلمہ بھی ادا کرنے پر تیار نہ ہوتے۔ اقبال کہتے ہیں حرم کو بندہ لات و منات کیا جانے، ثبات چیز ہے کیا بے ثبات کیا جانے، کمار خانہ عقل و خرد کی ذریت، کمار خانہ عقل و خرد کی ذریت، عظمت حرم اور حقیقت آیات کیا جانے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ان مفکروں کو نام نہاد چلی مفکروں کو بکاؤ مال جو ہے، یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، ایوانوں میں بیٹھے ہوئے، جو حرمین کی نمائندگی اور ترجمانی کی کرنے کی بجائے کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، کلمہ خدا کا پڑھتے ہیں، کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، محبت کے دعوے رسول اللہ کے کرتے ہیں، لیکن
ان کی ہمدردیاں اور خیر خواہیاں جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ ہیں، ایران کے ساتھ ہیں، عراق کے ساتھ ہیں، اور ملکوں کے ساتھ ہیں، امریکہ کے ساتھ ہیں، یورپ کے ساتھ ہیں۔ اور جس طرح اللہ رسول سے محبت رکھنی ایمان کا لازمی حصہ ہے، اسی طرح حرمین سے محبت رکھنی بھی ایمان کا لازمی حصہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو، حضور نے تیسری بات ارشاد فرمائی۔ پہلی بات وَأَنَا عَرَبِيٌّ، پھر فرمایا وَكَلَامُ اللَّهِ عَرَبِيٌّ، وَكَلَامُ اللَّهِ، اونچی بولو وَكَلَامُ اللَّهِ عَرَبِيٌّ۔ اور پھر فرمایا جنت میں اگر جانا ہے نا تو پھر عرب کی مخالفت نہ کرنا۔ وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اہل جنت کی زبان کون سی ہوگی؟ تو فارسی ہوگی، انگریزی ہوگی، چینی ہوگی، اردو ہوگی، کون سی زبان ہوگی؟ عربی زبان ہوگی۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ حرمین کی جو ہمیں محبت ہے وہ تو سعودی عرب کا مسئلہ الگ ہے، حرمین کا مسئلہ الگ ہے۔ چلاکی دیکھو، عیاری دیکھو، ان کی شرم نہیں آتی منافقت کرتے ہوئے۔ دوستو، بھائیو، بزرگوں، میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں یہ سعودی آل سعود کا انتخاب نہیں ہے۔ وہاں بیت اللہ رکھنا، وہاں اپنے پیغمبر کو پیدا فرمانا اور وہاں اپنا کلام نازل کرنا، یہ آل سعود کا انتخاب نہیں ہے۔ یہ کس کا انتخاب ہے؟ اونچی بولو، گج کے بولو، یہ کس کا انتخاب ہے؟ اگر میرا اللہ چاہتا تو بیت اللہ کو امریکہ میں رکھ دیتا، یورپ میں رکھ دیتا، ہندوستان میں عجم میں رکھ دیتا، مرضیاں تو اس کی چلتی ہے نا۔ تو یہ کس نے انتخاب کیا کہ بیت اللہ کو وہاں مکہ مکرمہ میں رکھا جائے؟ اللہ اکبر۔ پھر یہ کس، اگر اللہ چاہتا تو بیت اللہ وہاں رکھ دیا تھا، اپنے رسول کو کسی دوسری جگہ پیدا فرما دیتے، مگر مرضیاں تو اس کی چلتی ہے نا۔ اپنے رسول کو بھی مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمتوں اور اس کی حکمتوں اور اس کے علم پر اور اس کے اسرار پر قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کو بھی کہاں نازل فرمایا؟ مکہ مکرمہ میں، عرب میں۔ سارے نبی آئے کہاں؟ مجھے بتاؤ پاکستان میں کتنے نبی آئے ہیں؟ یہاں ایک ہی بے ایمان آیا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، جو شیطان کا نبی ہے۔ کوئی اللہ کا نبی جو ہے وہ عجم میں یا یورپ میں یا امریکہ میں آیا نہیں ہے۔ اب رب کا انتخاب ہے، آپ رب کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں یا اللہ کی حکمتوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھونکتے رہیں عرب کے خلاف۔ مگر اگر آپ کو ذرہ برابر بھی عرش والے خدا کی اور مدینے والے مصطفیٰ کی حیا ہے تو پھر آپ جو ہیں وہ اور تو سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، عرب کی مخالفت برداشت ہے۔ اب وقت نہیں ہے، یہ موضوع تو میرا موضوع ہے، میں لمبی بات کر سکتا ہوں، مگر چونکہ وقت نہیں ہے اور علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ابھی رات کو جا کر میں نے ملتان میں بھی کچھ بات کرنی ہے۔ سارے کہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمیشہ کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اب میں ادھر آتا ہوں ذرا کہ یہ غور فرما لیں، مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امین قرار دیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اونچی بولو، کیا کہا ہے؟ ذرا قرآن کو سمجھو۔ فرمایا والتین، ہو گیا ٹائم؟ چنگا، پھر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔